اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ حضرات کا، ہمارے ناظرین کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں خصوص مفطرات صوم اور اس کے بعد دیگر جو چیزیں پیش آتی ہیں ماہ مبارک میں ایک روزہ دار شخص کے لیے، ان مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شاہد رضا سونوی صاحب قبلہ۔ آئیے میں بغیر کسی تاخیر کے آپ حضرات کو یعنی اپنے ناظرین کو قبلہ سے روشناس کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ مزاج معلیٰ بخیر ہوں گے، خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ساتھ ہی ہم دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہمارے ناظرین کو اور جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کورونا جیسی وبائی بیماری سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ بہت شکر گزار ہیں قبلہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تشریف لائے یہاں پر۔ جیسا کہ مستحضر ہیں کہ کچھ دنوں سے مومنین کے سفارشوں کی وجہ سے، سفارشات کی وجہ سے ہم قبل از مسئلے یعنی کہ احکام فقہی احکام سے پہلے کچھ مسائل، کچھ حدیثیں، کچھ روایات جو کہ اخلاق کے سلسلے میں یا دیگر جو اہم موضوعات ہیں ان کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ سے امید رکھتے ہیں اور یہ آپ سے تمنا رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر سے کچھ اخلاق کے موضوع پر گفتگو کی جائے، اور آپ سے التجا کرتے ہیں کہ کچھ حدیث یا روایت یا کچھ قرآنی آیات کا ذکر کریں تاکہ مومنین اس سے استفادہ کر سکیں۔ جی خود بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ یہ آیہ کریمہ سورہ سجدہ کی 16ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم ان لوگوں کی صفات بیان کر رہا ہے، ان لوگوں کا یہ کرامات بیان کر رہا ہے کہ یہ بندے کون ہیں جو خوش قسمت ہیں، جو نیک روش والے ہیں اور جو اچھے راستے پر چلنے والے ہیں اور حق کے راہ کے سالک ہیں، یعنی حق کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کو بلاتے ہیں اس عالم میں کہ ان پر خوف بھی طاری رہتا ہے، پروردگار کی عظمت کے اعتبار سے بھی اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی، اور ان کو اسی پروردگار سے جو کہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، منتقم بھی ہے، اس سے لو بھی لگائے رہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں کل یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے دل میں دو حصے ہیں، دو طرح کے ہیں۔ ایک کچھ ایسے خطور ہیں جو انسان، کچھ ایسے خیالات ہیں جو انسان کے دل میں آتے ہیں تو کبھی فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، نیک راستے پر چلنے کا ارادہ ہوتا ہے، اور جب یہ نیک راستے پر چلنے کا ارادہ ہوتا ہے، صراط مستقیم کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو فرشتے مدد کرتے ہیں، اس کو کچھ الہام بھی ہونے لگتے ہیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے، کس راستے پر چلا جائے، برا راستہ کون سا ہے۔ کوئی یہ مجھ سے نہ کہے کہ میں نے یہ کہا کہ الہام ہونے لگتا ہے، قرآن کریم خود اس طریقے سے کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَالتَّقْوَاهَا۔ ہم نے اس نفس کو فجور، غلط اور بری باتوں کو بھی بتا دیا ہے، اور ہم نے اس نفس کو تقویٰ بھی بتا دیا ہے، ان چیزوں کو بھی بتا دیا ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے سے یہ انسان اپنے آپ کو غلط چیزوں سے، غلط کاموں سے بچا سکتا ہے، شیطان کے تمام حربوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور جب شیطان کے حربوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو وہی پھر وہ اللہ کا سیدھا راستہ ہوگا، وہی وہ علی اور علی والوں کا راستہ ہوگا کہ جس پر وہ انسان چلتا جائے گا اور سعادت مندی کا راستہ اس کو ملتا جائے گا۔
سبحان اللہ. اور کچھ ایسے خطور ہیں اسی دل میں، اور جب یہ غالب ہو جاتا ہے تو پھر ملکوتیت اس پہ غالب ہو جاتی ہے، معنویت اس پہ زیادہ آ جاتی ہے، اور پھر شیطان دور تک پھٹکتا بھی نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے انہی نفس پہ، اسی دل میں ایسے بھی آثار مرتب ہوتے ہیں، ایسے بھی اطوار طاری ہوتے ہیں، ایسے بھی وسوسے ہمارے دلوں میں آتے ہیں کہ وہ انسان اس سے برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور برے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی سوچ بری ہو جاتی ہے، اس کی فکر بری ہو جاتی ہے، اس کا راستہ بھی طبعاً برا ہو جاتا ہے. اور اب جب راستہ برا ہو جاتا ہے تو شیطان بڑھ کے اس کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی شیطان اس کو اپنے چپیٹ میں لے لیتا ہے اور پھر جیسے چاہتا ہے اس طریقے سے اس کے دل پہ قابو پا کے قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر اس کو اللہ کے خلاف والے راستے پر یعنی باطل والے راستے پر چلاتا ہے. جیسا کہ خود اس نے کہا تھا کہ ہم تمام راستوں کو گھیر لیں گے، اور دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے، اور ہم تیرے بندوں کو باطل کے راستے پر چلائیں گے. تو خدا نے بھی یہ کہا تھا کہ تم کو جو کچھ کرنا ہے تم وہ کرو، ہم بھی ان کے واسطے دو راستے چھوڑے دیتے ہیں. اگر یہ ہاتھ اٹھا کے بارگاہ ایزدی میں کہیں گے خدایا ہم اب تمام تو ہم چھوڑ چکے، خیرات ہمارے پاس ہیں نہیں، نیک کام ہیں نہیں، اب ہم خدایا تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں تو جائیں کہاں؟ تو اگر آ کے اوپر ہاتھ بلند کر کے گڑ گڑا دے گا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، اور اگر اسی طریقے سے اگر اپنا سر جھکا کے سجدے میں سر رکھ کے اگر وہ گڑ گڑانے لگے گا کہ بار الہ ابھی تک کہ تمہیں گمراہی پہ تھا، ابھی تک تمہیں دوسرے راستوں پر تھا، ابھی تک تمہیں ادھر کے راستوں پہ چل رہا تھا، بار الہ میں تیری چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، میں نے تیری چوکھٹ پہ اپنے قدم رکھ دیا ہے، اب میں تیری چوکھٹ پہ اپنا سر میں نے رکھ دیا ہے، خدایا تو مجھے معاف کر دے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دو طرح کے صفات ہیں. اب اس طریقے سے یہ جو انسان کے دل میں یہ باتیں آتی ہیں تو اس میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے، برائی کا، برے راستے کا، خدا سے ناراضگی کا، اور طمع اور لالچ بھی پیدا ہوتی ہے. اور کس بات کی کہ اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر رحمت نازل کرتا ہے، وہ اپنے بندوں پر کرم سے کام لیتا ہے، وہ اپنے بندوں پر سخاوت سے کام لیتا ہے. اور یہ ماہ جو ہے، یہ مہینہ، اس میں تو اللہ کی تمام رحمتیں سرازیر ہو جاتی ہیں آسمان سے زمین کی طرف. اور خداوند عالم یہ کہتا ہے فرشتوں سے کوئی ہے زمین پر جو میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد میں اسے معاف کر دوں. اور اس مہینے میں اپنے بندے کو خدا کیا کیا چیزیں ہیں جو نہیں دینا چاہتا، بس یہ ہمارا اپنا سلیقہ ہے کہ کبھی ہم بس سلیقگی کی وجہ سے اس سے مانگتے نہیں ہیں، ہم کو مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہم کو فقیری نہیں آتی ہے. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ گر گدا کاہل بود تقصیر صاحب خانہ چیز، کہ اگر خود مانگنے والا نہ مانگ پائے، اگر اس میں مانگنے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر اس میں خدا کی کیا تقصیر ہے، اس میں دینے والے کی کیا تقصیر ہے. ہم کو مانگنا چاہیے، مانگنے کے ایسا منہ بنانا چاہیے، اور اگر ہم اپنی زبان سے نہ مانگ پائیں تو اپنے دل و دماغ کو اس طریقے سے خدا کی طرف رجوع کروا دیں کہ گویا خدا خود ہماری توجہ کو دیکھ کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نعمتوں کا نزول فرما دے. سبحان اللہ. بس اسی خوف اور رجا کی گفتگو چل رہی تھی کہ ہم کو ایک حدیث مل گئی مولا کائنات مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ انہی نے اپنے اولاد میں سے کسی ایک بیٹے سے یہ کہا کہ دیکھو تم چاہے دنیا کی تمام نیکیاں کر ڈالو، لیکن اس کے بعد بھی یہ سمجھتے رہنا کہ ہمارا عمل ہیچ ہے، ہمارا عمل کچھ نہیں ہے، ہمارا دامن اعمال سے خالی ہے، اور ہم کو خداوند عالم جہنم میں بھیج سکتا ہے، وہ جہنم میں بھیج رہا ہے. اور اس طریقے سے اس سے لو لگاؤ
کہ چاہے تمہارے دامن میں کچھ نہ ہو لیکن اس سے ایسے لو لگاؤ, ایسے امیدیں باندھے رکھو کہ چاہے دنیا کا کوئی بھی اچھا عمل ایسا نہیں ہے جو میرے اندر نہ پایا جائے جس کو خدا قبول کر لے اور خدا ہم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یا امیر المؤمنین ہیں جو اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ یہ کہا جائے کہ اپنے بچوں سے سامنے اپنے بچوں سے یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ کائنات میں جب تک کہ دنیا میں آنے والے یہ بچے آتے رہیں, یعنی جب تک کہ شیعہ قوم یہ موجود رہے تب تک کہ وہ اسی راستے پر چلتے رہیں کہ خدا سے خوف کھاتے رہیں, اس کی سزا سے بچنے کا چارہ اندیشہ کرتے رہیں اور اس سے لو لگائیں اور اس سے امید رکھیں کہ خدایا تو کچھ بھی ہے تو ہمیں معاف کر دے گا, اس لیے کہ اگر ہم کو جہنم میں بھی ڈال دیا جائے تب بھی ہم تیری توحید ہی کے قصیدے پڑھیں گے. بہت شکر گزار ہیں قبلہ آپ کے کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور نہایت ہی مفید مطالب بیان کیا آپ نے. ہم نے اس سے بہت استفادہ کیا اور امید کرتے ہیں یقیناً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. جہاں تک کہ مجھے سمجھ میں آیا آپ کے کل ان مفاہیم کا نچوڑ جو مجھے سمجھ میں آیا کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے, یعنی اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. توکل بر خدا, اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے. اور آپ نے بہترین بیان دیا کہ جو ہے جس طریقے سے اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے کہ اسے کھلا چھوڑ رکھا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے حق میں صحیح نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی اللہ نے راستے بنائے ہیں کہ اگر تمہیں شیطان چاروں جانب سے بہکا رہا ہے تو دو راستے کھلے ہوئے ہیں, ایک نیچے کی سمت ہے ایک اوپر کی سمت ہے. آؤ جب شیطان چاروں طرف سے بہکا لے تو آ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, دستے دعا بلند کرو, سجدے میں سر جھکا لو, اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. قبلہ معذرت آپ کے سامنے جسارت ہو رہی ہے, کہنا تو نہیں چاہتا. ایک میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب انسان اسی سے متعلق ہے کہ اللہ کتنا بڑا رحمان و رحیم ہے, وہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی موقع پر بھی میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے, میں اسے معاف کر دوں. یعنی اللہ تو اس فراق میں رہتا ہے اس کی میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کے معافی مانگے. روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی ارادہ کرتا ہے نیکی کا, اللہ فرشتے کو کہتا ہے کہ جلد از جلد اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے. ابھی اس نے ارادہ کیا ہے کہ نیکی لکھ دی جاتی ہے, اور یہی بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ ابھی مت لکھ. تو فرشتہ کہتا ہے کہ پروردگار اس نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا, ابھی نیکی کی نہیں تھی, لیکن تو نے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھوا دیا, جزا دے دی, لیکن اس نے تو گناہ کر لیا ہے, اب کیا وجہ ہے؟ تو پروردگار کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا چاہنے والا میرا بندہ ابھی نہ صحیح کچھ دیر میں صحیح کچھ گھنٹے میں صحیح میری بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لے اور نادم ہو جائے. اللہ اکبر, کتنا عظیم ہے میرا رب, میرا پروردگار, کہ وہ ہر حال میں ہمارا بھلا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے. اور کتنے بھی سخت ترین اگر گناہ کر رکھے ہیں, کتنے بھی زیادہ بڑے گناہ ہو, لیکن یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں سے ہمیشہ معافی ملتی ہے. بہرحال بہت شکر گزار ہے قبلہ آپ کے. اب چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف جو کہ ہمارا موضوع ہے ماہ مبارک رمضان میں پیش آنے والے مسائل. بس ایک دو مسئلے ہیں, زیادہ دیر کی زحمت نہ دیں گے آپ کو. جیسا کہ ہمارے مولانا ساجد صاحب نے جو ہے جہاں پر چھوڑا تھا بیان کر رہے تھے کہ قبلہ کا بیان تھا کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر صرف روزے کی قضا واجب ہوتی ہے. ایک موارد شاید آپ نے بیان کیے تھے, کچھ موارد باقی ہیں. تو قبلہ آپ سے یہی سوال ہے پھر سے کہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر روزے کی قضا واجب ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم وغاصبی حقوقهم وظالمیهم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم. وہ مقامات جہاں پر صرف روزے کی قضا واجب ہیں, جی, یہ چند مقامات ہیں کہ صرف روزے کی قضا ان مقامات پر واجب ہے, ان میں کفارہ نہیں ہوگا. جی, اور بقیہ تمام جتنے اور موارد اور مواقع تھے ان کو ہم نے پہلے اشارہ کر دیا ہے کہ کہاں پر قضا اور کفارہ واجب ہے. جی, کہہ رہے ہیں کہ یہ
10:30 جو ہمارے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے یہ کہ ماہ رمضان کی رات میں کوئی شخص جنب ہو جائے، جی اس تفصیل کے مطابق کہ جس کو بیان کیا جا چکا ہے کہ انسان ایک مرتبہ سوئے پھر جگ جائے، پھر 2 مرتبہ سوئے اور جگ جائے، اور اس کے بعد اس صورت میں اس پر صرف قضا واجب ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی مقام ہے جی جس کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ یعنی روزوں کی بہار، ایک انسان ہے جس پہ حالت جنابت طاری ہوتی ہے اور غسل اس نے انجام نہیں دیا، بھول گیا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اور ایسی کنڈیشن لاگو نہیں ہوتی ہے۔ 1 دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، بعد میں وہ سمجھتا ہے کہ ارے ہمارے اوپر تو غسل واجب ہوا تھا اور ہم نے غسل نہیں کیا، تو یہ جو اتنے دن روزے رکھے ہیں کر رہے ہیں کہ اس مورد میں صرف ان کے اوپر قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جی اور ایک بات اور کہ ماہ رمضان میں بغیر تحقیق کیے ہوئے کہ صبح ہوئی ہے یا صبح نہیں ہوئی ہے ایسا کام انجام دے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور بعد میں یہ معلوم ہو جائے کہ صبح ہو چکی ہے، تو کہیں ایسے مورد میں بھی صرف انسان پر، ایک روزہ دار پر صرف قضا واجب ہے، قضا کے علاوہ اور کوئی چیز اس پر نہیں ہے، یعنی کفارہ واجب نہیں، یعنی کفارہ اس پر واجب نہیں ہے۔ جی یہ اس کے بعد کی کنڈیشن ہے کہ کوئی شخص روزہ دار آن کے یہ کہے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، اور انسان اس کے کہنے پر ایسا کام انجام دے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور بعد میں معلوم ہو کہ صبح ہو چکی ہے، تو اس مورد میں بھی اس انسان پر صرف قضا واجب ہوگی۔ جی ایک کنڈیشن یہ کہ اگر کوئی شخص آن کے یہ کہے کہ صبح ہو گئی ہے اور انسان اس کے کہنے پر یقین نہ کرے، یا وہ یہ سمجھے کہ ہم سے مزاح کر رہا ہے، یہ آدمی مزاح کر رہا ہے، جی اور خود وہ بھی تحقیق نہ کرے اور وہ کام انجام دے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو اس مورد میں بھی یہی حکم ہے، یعنی قضا روزہ دار پر لازم ہوگی، اس کا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک مورد اور کہ کسی دوسرے شخص کے کہنے پر جس کا قول اس آدمی کے لیے جو روزہ دار ہے اس کے لیے شرعاً حجت ہے، یعنی اس کو یہ فیض ہے کہ جو یہ باتیں کہتا ہے صحیح کہتا ہے، جی اس کو یہ عقیدہ ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتا ہے، جی اور یہ تجربہ ہے، اس کے لیے ایکسپیریمنٹ ہے، وہ بار بار اس نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، یا وہ غلطی سے اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو کہ اس کی خبر حجت ہے، اور اس کی بات کو مان کے اس شخص نے افطار کر لیا، بعد میں اسے یہ پتہ چلا کہ مغرب کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں لیکن اگر مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے یہاں تک کی تو بات ہو گئی، لیکن ایک اور کنڈیشن کہ اگر آسمان پر بادل آ گئے ہوں، بادلوں کے آنے کی وجہ سے وہی سمجھتا ہو کہ بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، وہی سمجھ رہا ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا ہو تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن کہہ رہے ہیں احتیاط کی بنا پر اس پر قضا لازم ہے۔ اور 1-2 مقامات یا کنڈیشنز اور باقی رہ گئی ہیں، یہ کہ روزہ دار پیاس کی شدت کی وجہ سے تاکہ کچھ اس کے منہ میں ٹھنڈک آ جائے، کلی کرے، یہ کلی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں
کہ پانی کو منہ کے اندر گھمائے، بار بار گھمائے جی تاکہ کچھ تری پیدا ہو جائے. اور اسی کام کو وہ روزہ دار کر رہا تھا کہ اچانک وہ پانی بے اختیار اس کے حلق میں چلا جائے. لیکن اگر وہ کریں، یہاں سے دوسری کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور پانی کو نگل لے، یا پیاس کے علاوہ ان مقامات کے جسے جہاں کلی کرنا، وہ مقامات جہاں پر کلی کرنا مستحب ہے، جیسے وضو کی صورت ہے، تو وہ پانی منہ میں کلی کرنے کے لیے اور بے اختیار وہ پانی حلق میں چلا جائے، تو ایسے مورد میں بھی کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ قضا ہی واجب نہیں ہے، کفارہ تو ہے ہی نہیں، جی قضا بھی نہیں. اور یہی ایک آخری مورد کہ اگر کوئی روزہ دار زبردستی، اضطرار اور تقیہ کی وجہ سے روزہ افطار کر لے، جی اگر ایسی صورت میں اگر زبردستی اور تقیہ کا مورد کھانا یا پینا یا جماع ہو، اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر دوسرے مواقع پر بھی ہے کہ چاہے کھانا پینا اور جماع کا مورد ہو یا ان کے علاوہ اور بقیہ جو موارد ہیں، تمام موارد میں صرف کفارہ، یعنی کفارہ تو ہوگا ہی نہیں، صرف قضا واجب ہوگی. قضا واجب. اور اسی کے ذیل میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز کو منہ کے اندر لے جائے جی اور بے اختیار حلق کے اندر وہ چیز چلی جائے، یا پانی ناک کے اندر ڈالے جیسے انسان وضو وغیرہ میں ڈالتا ہے، جی اور بے اختیار وہ حلق میں چلا جائے وہ پانی، تو کریں اس پر قضا واجب نہیں ہے، چونکہ اچانک چلا گیا. جی اور اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا اپنے دوستوں سے کہ روزہ تب ٹوٹے گا جہاں عمد ہو، یعنی جان بوجھ کر. ہاں جان بوجھ کے جہاں پہ کام کیا جا رہا ہو. اور اس مسئلے کی روشنی میں یہاں پر کوئی جان بوجھ کے عمل نہیں انجام دیا گیا، لہذا روزہ باطل ہی نہیں ہوگا، تو قضا اور کفارے کی کوئی گفتگو ہی نہیں ہے. جی وصلی اللہ علی محمد وعلی طاہرین. جی بہت شکریہ، شکر گزار ہیں آپ کے. اور ساتھ ہی ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ یہ وہ مقامات تھے، کہ وہ جگہیں تھیں کہ جہاں پر صرف روزے کی قضا ہے، قضا جو ہے صرف روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، جو قبلہ نے بیان کیا اور بہت اچھے طریقے سے بیان کیا. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ استفادہ کریں گے اور ہم ان سارے مسائل سے آشنا ہوں گے، اور اس لیے کہ ہم پر ضروری ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سارے مسائل سے، ان فقہی مسائل سے وابستہ ہوں اور جانیں، ان کو پہچانیں، ان کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے تقلید کرتے رہیں اور مسئلے سے آگاہی نہ رکھتے ہوں. ہمیں چاہیے کہ مسئلے سے آگاہی بھی ہو، مسئلے سے جو ہے مسئلے کو سمجھیں بھی، مسئلے کو پڑھیں بھی. اور اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، بہت شکر گزار ہیں آپ کے. اب آخر میں مومنین کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو یقیناً روز سنتے ہیں، روز سماعت کرتے ہیں، روز دیکھتے ہیں. اور بس اب وقت آ چلا ہے کہ آپ سے وداع چاہیں. اپنا خیال رکھیں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. فی الحال چلتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی موضوع کے ساتھ اگلے موضوع کے لیے، اور ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح اگر انشاءاللہ کل بھی موجود رہیں گے حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا شاہد رضا سونوی صاحب. فی الحال آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی، وداع چاہتے ہیں. فی امان اللہ، خدا حافظ.